بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ غزوات جن میں قتال نہیں ہوئے اور ان کے درمیان وہ غزوات بھی ہوئے جن میں قتال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور جنگ سے دوچار نہ ہوتے اور واپس آ جاتے، اور ہم نے قتال والے غزوات کو بے قتال غزوات پر اس لیے مقدم کیا تاکہ ہم ان غزوات کو الگ کر دیں جن میں قتال نہیں ہوا۔ الابوا کی مہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودان کی طرف گئے اور واپس آ گئے اور جنگ سے دوچار نہ ہوئے۔ بوات کی مہم، اس میں بھی اسی طرح ہوا۔ ذوالعشیرہ کی مہم ینبع کی نشیب میں ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مدلج اور ان کے حلفہ سے جو بنی زمرہ سے تھے مصالحت کی اور ان کے درمیان تحریر لکھی، اور ان میں اس کی ذمہ داری مغشی بن عمر الزمری نے لی۔ قرارۃ القدر کی مہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدر بن جابر فہری، جسے قرز بن جابر بھی کہا جاتا ہے، کی تلاش میں اس وقت نکلے جب اس نے مدینہ کے مویشیوں پر غارت گیری کی، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ابو سفیان نے بنی نذیر کے سردار سلام بن مکشم کی مہمانی کی اور اسے کھانا پیش کیا اور اسے شراب پلائی۔ پھر وہ رات کو باہر نکلے حتیٰ کہ اس جگہ سے گزرے جسے العریض کہا جاتا تھا۔ اس نے وہاں انصار کے دو آدمیوں کو اپنے کھجور کے کٹے ہوئے درختوں میں پایا، تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا اور مکہ واپس آ گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرارۃ القدر پہنچے اور جنگ سے دوچار نہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ حمراء الاسد کی مہم۔ جنگ احد کے دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور ہم نے اس کا ذکر احد کے حالات کے ساتھ کیا ہے۔ بدر الصفری کی مہم۔ ابو سفیان بن حرب کے وقت مقرر کرنے کی وجہ سے بدر الموعد بھی کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے سال کے شبان میں نکلے اور 8 راتیں وہاں قیام کر گئے۔ ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے اور منڈی کو پایا جو بہت بڑی تھی۔ پس مسلمانوں نے خرید و فروخت کی اور انہیں بہت اچھا نفع ہوا، اور منافقین نے مومنین سے جب وہ ابو سفیان کے مقررہ وقت پر نکلے کہا، انہوں نے تم کو تمہارے گھروں کے پاس قتل کیا ہے، پس جب تم ان کے علاقے میں ان کے پاس جاؤ گے تو کیا حال ہوگا، اور وہ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ خدا کی قسم تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی۔ ترجمہ: جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کسی تکلیف نے مس نہ کیا، اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوئے بغیر لوٹ آئے، اور ان کے پیچھے پیچھے ابو سفیان تھا، اور اس نے کہا، یہ خشک سال ہے،
اور ایک گروہ قریش تمہارے لیے سرسبز سال مناسب ہے جس میں تم درخت چراتے ہو اور دودھ پیتے ہو، اور میں واپس لوٹنے والا ہوں۔ اور مرل زہران تک پہنچنے کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ تبوک کی مہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سی فوج کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے، جو شام کے علاقے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل و عشائر کے رؤساء کی طرف ان سے مدد مانگنے اور انہیں جہاد کی رغبت دلانے کے لیے آدمی بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو خرچ کی ترغیب دی، تو انہوں نے بہت سے اخراجات کیے اور کمزوروں کو قوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ غریب کی کوشش ہے، اور رونے والے آپ کے پاس سواریاں مانگتے ہوئے آئے، اور وہ بنی عمرو بن عوف کا حرامی بن عبداللہ، سالم بن عمیر، عمرو بن الحام، عبد الرحمن بن کعب اور زخر بن سلمان تھے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی چیز نہیں پاتا جس پر تم کو سوار کراؤں، اور کچھ مالدار لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہنے لگے ہمیں چھوڑیے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا ہے، اور وہ الجد بن قیس، مجمع بن جاریہ اور خدام بن خالد تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تجھے معاف کرے، تو انہوں نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں سال ماہ رجب میں نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر نائب مقرر کیا، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کے جھنڈے پر، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممینہ پر، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ پر امیر مقرر کیا، اور گھاٹی کے پاس عورتیں اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سنیت الوداع رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو لوگوں کو شدید پیاس لگی، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تو وہ ہمیں سیراب کرتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اس نے انہیں سیراب کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تبوک آئے۔ پس ایلا کا پادری جہنا بن رباطہ آپ کے پاس آیا، اور اس نے آپ سے مصالحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تحریر لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے، اور صحابہ عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کو بھگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو ایک طرف ہٹا دو اور انہیں کہو کہ تم ایک طرف ہٹو گے یا میں تم کو تمہارے آبا اور تمہارے قبائل کا نام لے کر آواز دوں۔ تو حضرت حذیفہ نے انہیں آواز دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج رجب میں ہوا اور آپ ماہ رمضان میں واپس آئے۔ اور حضرت حذیفہ کہا کرتے تھے میں نے ان کے اور ان کے آبا کے قبائل کے ناموں کو جانتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات
سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔